میزبان راجہ کامران، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ترکی استنبول میں، اور بیک ویو سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت میں کھڑا ہوں روز استنبول گروپ آف کمپنیز کے آفس کے باہر، اور وہ تمام پاکستانی اور وہ تمام ڈفرینٹ ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ اس وقت ہمارا یہ وی لاگ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی افغانستان سے، ایران سے، ان کے لیے جو ہے یہ آج کا وی لاگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے۔ وہ لوگ جو کہ ترکی میں جو ہے وہ ٹیمپرری ریزیڈینشیل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ روز استنبول گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ واحد گروپ آف کمپنی ہے جس پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور ریلائیبل ہے۔ سو اس حوالے سے ہم یہاں پہ آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہاں پہ جو ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں، یہاں پہ جو امپلائیز جو ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس روز استنبول گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے، اور جس کے جو چیئرمین ہیں وہ حسین صاحب، ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی انٹرویو کریں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں، ایران سے، سیریا سے اور افغانستان سے اور پاکستان سے جو ہے وہ بہت سے جو دوست ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، سو ہم ان کا بھی انٹرویو کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں روز استنبول گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ کو یہاں پہ استنبول کا ایک چھوٹا سا راؤنڈ دکھائیں گے، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اس وقت کس ایکچوئل لوکیشن پر موجود ہیں، اور کیونکہ زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ورنہ ہم آپ کو یہاں سیٹیں بھی دکھاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی وزٹ کرواتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کپل آف منتھس میں جو ہے ہم دوبارہ کوشش کریں گے دوبارہ یہاں پہ اور آپ تک جو ہے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائے۔ سو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم ایک آپ کو چھوٹا سا اوور ویو دکھاتے ہیں، سو ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ٹیون ود اس۔ سو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں استنبول میں، اور میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے ویلکم ٹو یو ان مائی پروگرام۔ واٹ یو سے اباؤٹ دی روز استنبول ورلڈ بزنس پوائنٹ اینڈ ہاؤ یو سی دیز ٹائپ آف companies who are working for the cultural activities and especially for the visa activities, for facilitating all type of providing the services? First of all, hello, my name is Islia. I'm from Syria and I live in Istanbul, and I working in group Roze Istanbul, and I'm so happy and proud to be part of group Roze Istanbul. We have our services, Turkish citizenship and real estate and translation and notary and law. We have law and marketing and culture, tourism and visa and ikamet. So I'm so happy. Thank you so much. Okay. So in last, any message? Yeah, thank you. That's great. Any message for the Pakistanis? Hello. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Okay, yes. That's great. جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قمر ضیاء صاحب، ان کو فرسٹ آف آل میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا، اور کہنا چاہیں گے روز استنبول کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے آنے والے وقت میں جو ہے یہ پلیٹ فارم اور پاکستانیوں کے لیے کس حد تک جو ہے وہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں ترکی میں۔ تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب، ویلکم ٹو
Uz Istanbul, and especially to Istanbul and Turkey. So you are most welcome here, and all our Pakistanis especially, and all across the globe people are welcome here at Uz Istanbul Group of Companies. Uz Istanbul Group of Company basically is a world business point. Under the chairmanship of Mr. Hussain Nasir, we are honored to have him as a chairman in our company, and under his leadership, Uz Istanbul Group of Company under one roof is providing all type of facilities to our customers who come here, and they want to migrate here, and those who want to get the citizenship, those who want to get a residence permit, or those who want to buy property here. So they are all most welcome here. Apart from these facilities, we also provide translation facilities, travel and tourism. So main theme of Uz Istanbul is that whosoever comes here whosoever want to shift to Turkey, they should have all the facilities under one roof. So from landing at airport till all their work are done under one roof, either that is notarized of the documents, or their translation of the documents, or they want iqamat or citizenship, or they want to buy property, or they want to establish business, or they want to do their business import and export. Everything is done under one roof, and all the facilities are provided. We have. That's a great thing. Yes. मौजूद हैं आयशा शिराज, और शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. इनको भी अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम करना चाहूँगा. आयशा, क्या कहना चाहेंगी, कितने अरसे से पाकिस्तान से आप शिफ्ट कर चुकी हैं और यहाँ पे आई हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनको वेलकम दिस चैनल. और इस्तांबुल के अंदर, टर्की के अंदर ऊज़ इस्तांबुल वर्ल्ड एक नाम है भाई. जी बिल्कुल 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 बिल्कुल. इस कंपनी का एक नाम है प्रॉपर, और ये कंपनी इतनी ह्यूज कंपनी है कि आप इसके पास किसी भी किस्म के लिए कोई भी काम आप ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको नोटरी करानी है, ट्रांसलेशन करानी है, ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम कराना है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. नेशनलिटी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं. फिर लीगल जो कंसल्टेंसी उसके लिए हो गया, और आप जो है अगर कोई कंपनी ओपन करानी है किसी भी किस्म की, वो यहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको एक ही कंपनी में जो है आपको अवेलेबल है. सो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तानियों के लिए तुर्की में आना, ठीक है, पाकिस्तानी वैसे ही पसंद करते हैं तुर्की को, ठीक है, तो तुर्की में आना और स्पेशली तुर्की में जो है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, उस हवाले से थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन को अपडेट करें, उनको बताएं कि किस तरह से जो है उनको फ़ायदा हो सकता है तुर्की में आने से. देखिए, सबसे पहले ये कि इस्लामिक कंट्री है, हम मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री है फॉर पाकिस्तानियों के लिए. और दूसरा ये कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है जी. और दूसरा ये कि स्कूल्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बच्चों के लिए. फिर आप रिहाइश के हिसाब से भी प्रॉपर सिक्योर है. इतना ज़्यादा सेम अगर आप रेंटल का देखते हैं तो सेम ही है पाकिस्तान और टर्की का. और बहुत बेस्ट है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे बहुत अच्छा जी बिल्कुल कर सकते हैं आप यहाँ पे. और मेरे ख्याल से अगर आपने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है ना नाज़रीन, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ चेयरमैन हुसैन साहब की, ठीक है, और इस्तांबुल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये क्रेडिट जाता है कि रिलायबिलिटी, और अगर आपने जो है ना अपने असासा जात जो है ना ऑनेस्टली किसी जगह इन्वेस्ट करने हैं ना, तो वो ये इससे बेहतरीन कोई प्लेस नहीं है. बिल्कुल इट्स वेरी ट्रू. आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं हर तरह से. चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप टीआरसी करवाते हैं, चाहे कंपनी ओपन कराते हैं, चाहे आप कोई भी लीगल काम आपने करवाना है, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मोस्ट वेलकम किया जाता है. ठीक है, चलिए जी नाज़रीन, ये था इनका कहना. और जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी ईरानियन, जितने भी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो हैं वो यहाँ पे आएँ ज़रूर और विज़िट ज़रूर करें. इवन जो सऊदी, दुबई, कतर, कोई में जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं, मैं उनको स्पेशली ऑफर, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स भी, इंडियन मुस्लिम्स के वो मोस्ट वेलकम जो है वो टर्की में आए, प्रॉपर्टी बाय करें, बच्चों का जो है वो फर्दर कैरियर जो यहाँ से स्टार्ट करें. और जो है यहाँ पे जो है आप नेशनलिटी के लिए भी जो है एलिजिबल हैं, अगर आप सिटीजनशिप. जी बिल्कुल. तो नाज़रीन,
मेरे ख्याल से हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम और प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं कर सकते, वो कि आप तक जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप लोग अपना जो है वो राइट डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे मज़ीद जो और पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। I would like to say welcome to you in my program, and how you see these type of group of companies in which there are a lot of opportunities for other nationals. So how you see? Hello, my name is Afruz Khadami. I am come from Iran. I am very glad to work with this company, and Mr. Hussein was a very great man, and I am very happy to work with him. This company is a big company and have a lot of services like construction and real estate, Turkish citizenship and safe investment in Turkey, and Turkish and English language course, and the company have international students and residence permit and the work permit. They doing everything about that, and also insurance services. They have a translation and a translator services, and they have a travel tourism and Hajj or Umrah, and import and export and trade. Okay, so Afroz, tell me, how long have you been in Turkey? 5 years. 5 years. Yes. So how you see the opportunities in Turkey, and as well as how you see when the people from different countries visit Turkey? So what the guideline you can give to them? I think this country is very good for investment, and the people have money. They can come here and they can have doing very big investment, and they can win money. And for Iranian people, it's really easy to come here. We have a visa for 3 months, and we don't have any problem with this country. But another country, I think, and they have a problem visa. Yes. And so for the Iran people, what is your message? For Iranian people, if they have money for investment, they can come here and doing that. Afroz, in last, what is your message for the people of Pakistan whom they are watching you right now? They can come here and visit this country. This country is very beautiful, the first of all, and have a very good weather, I think, and have a very good university for study, and have a really good situation for investment, and a lot of things. सर इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद आदम खान तरीन। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल वेलफेयर में भी सबसे जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम भी कहूँगा और कांग्रेस भी कहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आप कितने अरसे से तुर्की में हैं? तकरीबन 2-3 साल से हमारा तुर्की में आना जाना है पाकिस्तान से, और कुछ माहौल पाकिस्तान का कोई साजगार नहीं था, तो हमने कहा कि अपने दोस्त इस्लामी मुल्क में चले जाते हैं, और इधर हमने फिर स्टे किया है और अब सिटीजनशिप भी ली है, और इधर तो इस्तांबुल के साथ अटैच भी हो गए हैं। ठीक है। सो मुझे बताइएगा, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उसमें फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सिटीजनशिप के लिए टर्की ने जो प्रोग्राम शुरू किया था पहले, तो $2.5 लाख के एवज़ ये देते थे। अभी वो चूँकि बढ़ा दिया है, उन्होंने 4 लाख के नज़दीक कर दिया, फिर भी कोई
بہتر صورتحال نکل آتی ہے جو بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی TRC کے لیے بھی جو شارٹ ٹرم کے لیے 1-2 سال کے لیے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے بھی انہوں نے سہولتیں دی ہوئی ہیں ٹورسٹ ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے. اوز استنبول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اوز استنبول گروپ بھی جو ان کے CEO ہیں حسین ناصر صاحب، وہ بھی اپنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں، کافی عرصے سے ادھر ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹیم ہے، ان کے علاوہ ان کا سٹاف ہے اور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جیسے ہارڈ شپس ہیں اسی طرح ٹرکی میں بھی ہیں. تو ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں، ہم ٹرکش گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتے ہیں، ہم انٹرنیشنل جو سپر پاورز ہیں جیسے امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، اسی طرح اسلامی ملک بڑے ہیں، سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، اور بھی یورپین کنٹریز ہیں، روس ہے، انڈیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھے آپس میں اچھے تعلقات ہوں اور اچھے فیصلے کیے جائیں، اور فارنرز کے لیے اوور آل پاکستان میں بھی، ترکی میں بھی، پورے ورلڈ میں اچھے ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے تاکہ لوگ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو مالی طور پہ بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ بھی ان کو سہولتیں ہوں، اور باعزت طور پہ جتنے عرصے کے لیے وہ جاب کے لیے آتے ہیں یا علاج کے لیے آتے ہیں یا سیر کے لیے آتے ہیں تو وہ اچھا وقت اپنا گزاریں. اس میں اوور آل پوری ورلڈ کا سینیریو اگر بہتر ہو اور انڈیویجولی کنٹریز میں بھی حالات اچھے ہوں تو مل جل کے یہ اچھا سیٹ اپ ہو سکتا ہے. اور ایک پریڈکشن بھی 2-3 پامس نے کی ہے کہ ورلڈ میں بھی بہت اچھے حالات ہونے والے ہیں، کوئی معجزہ ہو جائے گا. امید کرتے ہیں ہو جائیں. ہم بھی میری بھی کوشش ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان میں بھی مشکلات ہیں، اسی طرح اور ملکوں میں بھی مشکلات ہیں. لوگ روزگار کے لیے، علاج کے لیے، سیر کے لیے یا تعلیم کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، پاکستان میں بھی ان کی عزت ہو اور دنیا میں بھی ان کی عزت ہو، اور دنیا کے ممالک بھی پاکستان آئیں یا ٹرکی آئیں یا ایک دوسرے کی وزٹ کریں تو سب کو آسانیاں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اپنا کرم فرما دے، پاکستان پہ، عالم اسلام پہ، یورپ پہ، اور غیر مسلموں پہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زحل اینڈ شی از فرام افغانستان. فرسٹ آف آل میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا. تو پہلے اپنے حوالے سے بتائیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو ترکی. میرا نام زحل ہے اینڈ آئی ایم فرام افغانستان. اٹس بین 2.5 ایئر میں ترکی میں رہتی ہوں، اینڈ اٹس بین 1 ایئر میں اوز استنبول گروپ آف کمپنیز کے ساتھ کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سو مجھے بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ افغانستان سے ہیں اور آپ جو ہے اس گروپ آف کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اوز استنبول گروپ آف کمپنیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو جو لوگ ہیں جو کہ آنا چاہتے ہیں ترکی، ان کے لیے کیا کیا فائدے ہیں ترکی میں، اور اسپیشلی افغانستان کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ فائدے تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ ترکی میں. یہاں پہ لوگوں کو سٹیزن شپ ملتی ہے، اسپیشلی افغانستان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہاں پہ سچویشن بہت خراب ہے فی الحال. تو اگر وہ یہاں پہ ترکی آئے، یہاں پہ ان کو TRC مل سکتی ہے اور یہاں پہ وہ لوگ سٹیزن شپ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ریئلی گڈ. اوکے. سو یہ تمام پروسیس جو ہے وہ کیا ایزی ہوتا ہے؟ کیا وہ ایزیلی اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، سٹیزن شپ، TRC؟ ایزی ایکچولی. وہ بس ہمیں پاور آف اٹرنی دیں گے، باقی جو بھی پروسیس ہوگا وہ اوز استنبول کا گروپ وہ خود فالو اپ کریں گے، اینڈ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سب اوز استنبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. چلے جی ناظرین، یہ تھا ان کا کہنا، اور میرے خیال سے ہماری کوشش تھی انفارمیشن بھی ملے اور استنبول کے حوالے سے بھی پتہ چلے، اور اسپیشلی کیونکہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ترکی ہمیشہ سے تمام جتنے بھی ممالک میں جو مسلم کنٹریز میں جو ہیں ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرے خیال سے ہمیں جو ہے ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، ان کو سراہنا بھی چاہیے. سو جاتے جاتے پاکستان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ I will just say پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے جی ناظرین. سو اسی طرح یہ پاکستان اور افغانستان اور ترکی کی دوستی جو ہے وہ زندہ رہے، اور یہ میرے خیال سے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں جو ہے ایک ایشیا میں جو ہے وہ پیس اینڈ جو اسٹیبلٹی کی جو بات کی جاتی ہے کہ پیس کس طرح سے، امن کس طرح سے جو ہے وہ لایا جائے، تو میرے خیال سے وہ اسی طرح ہی ہے کہ ہمیں کلچرل ایکسچینج پروگرامز شروع کرنے پڑیں گے. اس کے ہمیں اس طرح کے بہت سے جو چیزیں ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. سو لاسٹ میں
کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمیشہ خوش رہے اینڈ ویلکم اگین ٹو ترکی. اوکے ہم دوبارہ ویٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے چلے جی دادی، یہ ان کی طرف سے تو مجھے انویٹیشن مل گیا، اب میں دوبارہ آ جاؤں گا، لیکن اب آپ کا کیا ہوگا؟ تو آپ لوگوں نے بھی آنا ہے. What would you like to sing for Pakistanis? Bir güzele sevdalanmış, sevdalanmış, gönlüm yanar, dilim yanar, dilim yanar, dilim yanar. Pakistan, seni sevdim, seni sevdim, gönlüm sana her zaman yanar, her zaman yanar. پاکستان زندہ باد. سو اس کے ساتھ ہی راجہ کامران کو ترکی استنبول سے دیجیے گا اجازت، اور اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.